بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حافظ محمد جواد چشتی ہے اور آپ کو اسلامی کالجز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیکچر نمبر 5 میں جو کہ تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے، تاریخ اسلام کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، لیکچر نمبر 5 میں آپ کے ساتھ جو عرب کے اخلاق و اطوار اور فصاحت و بلاغت تھی اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد جو عرب کی ابتدائی کنڈیشن تھی اسلام کے قریب زمانے کی اور اسلام سے پہلے کی، وہ آپ سے شیئر کی، جس میں عربوں کا جو معاشی نظام، معاشی کیفیت، سماجی و سیاسی نظام، ادیان و عقائد یعنی دین اور مذاہب، یہ تمام تر تذکرے ہوئے۔ اور آج کی مختصر ویڈیو میں اخلاق و اطوار اور فصاحت و بلاغت کے بعد اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے سلسلہ شروع کریں گے، یعنی ان کی پیدائش، ان کی ابتدائی زندگی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا، ساتھ اٹیچ رہیے گا۔ تاریخی سلسلہ جو ہم نے شروع کیا اسلامی تاریخ کا، تاکہ یہ جو معلومات ہے، مستند معلومات اور مفید معلومات، اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ، وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور ہم جو کوشش کریں تاریخ سے آگاہی کی، خصوصاً تاریخ اسلام سے آگاہی کی، اس میں ہمیں کامیابی مل سکے۔ چلتے ہیں اب ان کے اخلاق و اطوار کی جانب۔ تو جیسا کہ پہلے ہم نے کچھ تذکرہ کیا تھا، اسلام سے پہلے عرب کی جو صورتحال تھی، بت پرستی عام تھی، صنم پرستی عام تھی، یہ پہلے بھی تذکرہ ہوا۔ اور وہاں جو ماحول بنا ہوا تھا، زناکاری ہے، جس طرح شراب نوشی ہے، یہ تمام تر چیزیں حلال بلکہ باعث فخر سمجھی جاتی تھی۔ زنا کو عام سمجھا جاتا، عام یعنی کہ چیز اس خیال کیا جاتا، اور خاص طور پر جو اس وقت عورتیں تھیں، خواتین تھیں، مردوں میں کھلم کھلا اختلاط ہوتا، یعنی کسی قسم کی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی اس طرح کے نام کو کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ جوئے بازی جس طرح ہوگی، یہ جوا کھیلتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، میلے ٹھیلے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جائز سمجھی جاتی تھیں۔ جہالت کی اس وقت انتہا یہ تھی کہ خاص طور پر جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خواتین کے ساتھ نہ ان کا کوئی نکاح کا تصور، نہ ان کا کوئی شادی کا سلسلہ، جسے مرضی آیا باندھی بنا لیا، تعلقات قائم کر لیے، چاہے تو وہ اس طرح بھی، مثال کے طور پر اگر کسی کے باپ کو کوئی باندیاں ملی ہوتی یا باندیاں ہوتی کسی کے باپ کے پاس، تو وراثت میں آگے ان کے بچوں میں تقسیم ہوتی۔ ایک گھر میں دو بہنوں کا ہونا یہ عام سی بات سمجھی جاتی۔ کھلم کھلا یعنی کہ جو زنا ہے اس کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ جس میں شرم یا عار محسوس کی جائے۔ اور اتنے یعنی کہ جو ان کی آزادی تھی، خاص طور پر باندیوں کے حوالے سے، جس طرح ماں باپ سے، جس طرح باپ سے باندیاں آ گئی، وہ اولاد میں تقسیم ہو گئی، جس کو چاہے مرضی باندی رکھ کے نکاح کے بغیر اپنا زنا کا سلسلہ رکھنا، یہ سارا کچھ بدکاری عام، یہ سارے سلسلے اس وقت چل رہے تھے، جس میں اگر ہم سوچیں، اگر ہم اس طرف تھوڑا سا تصور کریں، تو یہاں پہ اس ماحول میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے وحدانیت کا اعلان کیا۔ اعلان فرمانے کے بعد پھر ساتھ ساتھ تبلیغ جو ہے وہ دین کے، اسلام کی باقاعدہ طور پر شروع کی۔ ناظرین، خواتین کا یہ سلسلہ خاص طور پہ زناکاری، بدکاری، مردوں میں کھلم کھلا اختلاط، غیر مردوں میں یعنی کہ گھومنا پھرنا، بے پردگی، بدفعلی، بد کرداری، یہ تمام تر چیزیں اس وقت عام تھیں۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جو زمانہ، قریب تر جو زمانہ تھا، اس میں یہ چیزیں بہت عام تھیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے اونچے خاندان تھے، یعنی کہ اونچے خاندان کے ہوتے یا خود کو اونچے خاندان کا سمجھتے، اعلیٰ نسل کا، اعلیٰ خاندان کا سمجھتے، وہ ان چیزوں کو بڑا معیوب سمجھتے، اور بیٹی کو خاص طور پر، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے کہ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ تو یہ تمام تر سلسلہ اس وقت چل رہا تھا، جہالت یعنی کہ انتہا کو تھی اس وقت۔ اور جس طرح جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے کے تعلقات ہیں، قتل و غارت ہے، اور ایک کا اگر کہیں پہ قتل ہو جانا کسی قبیلے کا، تو وہ پورا قبیلہ دوسرے سے بدلہ لینے کے، چاہے وہ 10 100 قتل بھی کر دے، تب بھی اس کو برا نہیں مانتا تھا، برا نہیں سمجھتا تھا، پورا قبیلہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا، بدلے لیتے۔ یوں یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ تمام تر معاملات ہیں، یہ صدیوں تک ایک دوسرے
کے ساتھ جاری رہتے، یعنی قبائل جو ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ رہتا، خانہ جنگی رہتی، آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے، فسادات رہتے۔ یہ تمام تر صورتحال اس وقت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے۔ اور اس کے علاوہ اگر فصاحت و بلاغت کے حوالے سے دیکھا جائے تو فصاحت و بلاغت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عربوں نے خود کو ایک کمال کا عروج دیا تھا، کمال کے عروج کو پہنچ چکے تھے۔ دیگر جو اقوام ہیں، دیگر جو ممالک ہیں، وہاں پہ تمام تر جو دیگر معاملات تھے اس میں وہ بہت زیادہ ترقی کر چکے تھے، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، سماجی نظام ہو، معاشی صورتحال ہو، کاروباری نظام ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، دیگر جو اقوام تھی وہ اس وقت بہت زیادہ ترقی کر چکے تھے۔ لیکن عربوں کی کیفیت یہ تھی کہ باقی تمام تر جو توجہ ہے وہ ایک طرف، خاص طور پہ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے وہ بہت زیادہ دھیان دیتے، ابھی تک بھی، اور خاص طور پہ کافی صدیوں بعد بھی وہی لٹریچر، وہی عربک لٹریچر خاص طور پر طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، طلباء کے نصاب کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال تو اس وقت جو عربوں کی فصاحت و بلاغت کی تھی، یعنی اس قدر فصاحت و بلاغت تھی کہ وہ اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے دوسروں کو اجمی بولتے تھے۔ اجمی یعنی کہ گونگا بہرا، یہ ان کا ایک تصور تھا کہ ہم اعلیٰ خاندان کے، اعلیٰ نسل کے ہیں، ہماری فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان میں خاص طور پہ مقابلے چلتے، شعر لکھے جاتے، فحاشی عام ہوتی اور یعنی عام ہوتی، تو بعض اوقات ایسے الفاظ بھی لکھے جاتے کہ جن کو پڑھ کر بھی شرم آئے، اس طرح کی یعنی کہ عاشقانہ ایک رویہ۔ لیکن عاشقانہ رویے کے ساتھ ساتھ وہ عریانی اور بے حیائی، فحاشی، اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور خاص طور پہ جو ان میں شعروں کا، فصاحت و بلاغت کا مقابلہ ہوتا، شعر و شاعری کا، نظموں کا، جو بھی تمام تر معاملات ہوتے، وہ اس کو کسی بھی چیز پر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے، اور جس کا شعر، جس کا کلام سب سے زیادہ پسند کیا جاتا یا سب سے اعلیٰ ہوتا، اس کو باقاعدہ طور پر چمڑے پر لکھ کر یا کسی بھی اور لکڑی کے تختے جو بنتے تھے اس وقت، اس پہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ ناظرین تمام تر صورتحال تھی اس وقت، یعنی اخلاق و اطوار کے حساب سے دیکھا جائے یا پھر دیکھا جائے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے۔ اخلاق و اطوار تو آپ نے سن لیا کہ ان کا کیا معاملہ تھا، انتہائی پست حالت، انتہائی پستی کی کنڈیشن۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس زمانے میں، اس دور میں تشریف لائے، اور جہاں سے انہوں نے آغاز کیا، جو ان کی کوششیں چلتی رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر ہونے والی ہیں۔ آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ ساتھ اٹیچ ضرور رہیے گا، دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کوشش کر رہے ہیں احتیاط کے ساتھ مستند طریقے سے ایسی چیزیں شیئر کریں جو حقائق پر مبنی، حقائق سے ہٹ کر نہ جایا جائے۔ لیکن بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تاریخ کی بھی ایسی آ جاتی ہیں جن میں ہمیں بھی رجوع کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے، اور اگر انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن ہوئی، کوئی بھی صورتحال ہوئی، تو ہم ضرور رجوع بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیزیں سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تک بھی صحیح معلومات شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا، منسلک رہیے گا۔ انشاءاللہ یہ تمام تر جو ڈسکشن کا سلسلہ ہے اسلامی تاریخ کا، اپنے اسلاف کا، ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا، خاص طور پر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اٹیچ رہیے، منسلک رہیے، انشاءاللہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ اسلامی تاریخ سے آپ کو آگاہ کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے ابتدا سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گستاخیوں، بے ادبیوں اور غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔